السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ دورۃ تفسیر القرآن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 13ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ وما ابرئ، اور نہیں میں بری کرتا، نفسی اپنے آپ کو، نہیں میں بری کرتی اپنے آپ کو، ان النفس لامارۃ، بلا شبہ جو نفس ہے وہ امارۃ ضرور حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، الا ما رحم ربی مگر جس پر رحم کرے میرا رب، ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جو بے گناہی تھی وہ ثابت ہو چکی تھی، اور امرأۃ العزیز نے کہہ دیا تھا کہ الآن حصحص الحق، اب حق جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ نکلے۔ تو پھر مزید کہنے لگی کہ میں بری نہیں کرتی اپنے آپ کو، کیونکہ جو نفس ہوتا ہے نا وہ برائی کا حکم ہی دیتا ہے، مگر اللہ رب العالمین جس بندے کے اوپر رحم کر لے، اور اس سے مراد الا ما رحم ربی سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، کہ ہر بندے کا جو نفس ہوتا ہے نا اس کو برائی پر ابھارتا ہے، لیکن جس بندے کے اوپر اللہ کا رحم ہو جائے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس عورت نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ہر بندے سے غلطی ممکن ہے، مگر اللہ رب العالمین جس کے اوپر رحم کرے، اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ جو امرأۃ العزیز تھی، یعنی جو بادشاہ کی بیوی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی، تو یہ آیت مبارکہ یہ سمجھاتی ہے کہ امرأۃ العزیز جو تھی وہ مسلمان تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کا تذکرہ بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ میرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو رہی یہ بات کہ وہ مسلمان تھی اور گناہ کرتی تھی، تو ہم بھی تو بہت سے یعنی مسلمان ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ بھی گناہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ مسلمان تھی، یہاں تک کہ جو بادشاہ تھا، جو عزیز مصر تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لاؤ، استخلص لنفسی، میں اسے اپنی ذات کے لیے خاص الخاص بنا لوں گا، میں اسے خاص کر لوں گا اپنے آپ کے لیے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک تو بے گناہ تھا، اور کئی سال تک جیل میں پڑا رہا اور شکوہ بھی نہیں کیا، اور بڑی اچھی باتیں ہیں، کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے اس یوسف سے بات چیت کی تو قالا کہا انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج کے دن ہمارے ہاں مرتبے والا بھی ہے، امین بھی ہے۔ تو گفتگو کرنے کے بعد مزید اندازہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے اور بڑی حکمت دی ہے اور بڑی بصیرت ہے۔ تو کہا کہ گفتگو کرنے کے بعد کہا کہ تو آج کے دن ہمارے ہاں ایک مرتبے والا ہے، یعنی تیری ہمارے ہاں ایک حیثیت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے
ان سے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے نگران بنا دے زمین کے خزانوں پر۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی مطالبہ نہیں کیا تھا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود کسی چیز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور دلیل یہ بات ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ آپ کو میری بات اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عہدہ مانگتا ہے نا، ہم اس کو نہیں دیتے۔ عہدہ مانگنے والا، ہم اسے عہدہ نہیں دیتے۔ شرعی طور پہ، شرعی نقطۂ نظر سے، جو بندہ بھی کھڑا ہو کہ مجھے آپ ایم پی اے بناؤ، مجھے ایم این اے بناؤ، میں وزیر خزانہ بننا چاہتا ہوں، میں فلاں وزیر مشیر بننا چاہتا ہوں، تو جو مطالبہ کرے شرعی نقطۂ نظر سے، ایسے آدمی کو منتخب کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے میرے علاقے کا فلاں بنا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بنایا، کہا کہ جو ہم سے عہدے کا مطالبہ کرتا ہے ہم اسے وہ عہدہ نہیں دیتے۔ تو کچھ لوگوں نے دلیل پکڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے تو خود سے مطالبہ کر لیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ آج کے دن تیرا میرے ہاں مقام ہے، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، اس نے پہلے سے رکھ لیا تھا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں خزانے کے معاملے میں بہترین ہوں، ماہر ہوں، اور انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، خوب جاننے والا بھی ہوں۔ تو علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی کوئی عہدہ مانگتا ہے، پھر ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ یہ دو کوالٹیاں موجود ہوں، یعنی کوئی ایم پی اے ایم این اے بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک حفیظ ہو، یعنی لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہو، روپیہ اور پیسے کی حفاظت کرنے والا ہو، کرپشن کرنے والا نہ ہو، اور علیم، اپنے اس فن میں ماہر ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے یہ کام کس طریقے سے سر انجام دینے ہیں۔ یہ دو خوبیاں ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پہ عہدے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، وگرنہ اجازت نہیں ہے کہ آپ عہدے کا مطالبہ کریں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں، مصر میں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ یوسف علیہ السلام کو پھر وزیر خزانہ ہی نہیں بنایا گیا، بلکہ تمام کے تمام اختیارات دے دیے گئے یوسف علیہ السلام کو۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جگہ پکڑتا تھا اس ملک میں جہاں وہ چاہتا، یعنی جہاں وہ جانا چاہتے، جس عہدے کو سنبھالنا چاہتے، جو کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ بادشاہ تو وہی تھا اور یوسف علیہ السلام صرف اور صرف وہاں پہ وزیر خزانہ تھے، یہ بات غلط ہے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، یوسف جہاں جانا چاہتے تھے جا سکتے تھے، جس عہدے کو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ سکتے تھے، یعنی پورے کے پورے اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ایک دور ہے جو یوسف علیہ السلام کا پہلے دور کے بعد دوسرا دور شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم اجر ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کا۔ تو اللہ نے واقعتاً اجر ضائع نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کا۔ ولا اجر الآخرت خیر، اور البتہ جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور وہ ڈرتے رہے۔ وجاء اخوت یوسف، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ذمہ دار بنا دیا، حاکم بنا دیا، اور ان کے پاس اقتدار آ گیا، تو اب یہ وزیر خزانہ بھی تھے اور باقی اختیارات بھی تھے، لیکن یہ خاص طور پہ جو خزانہ اور غلے کا معاملہ تھا اس کو دیکھتے تھے، کیونکہ بادشاہ کی خواب یہ بتاتی تھی کہ آئندہ دنوں میں سخت قسم کی قحط سالی آنے والی ہے،
اور اس قحط سالی میں جو بچنے کی تدابیر ہیں وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھیں، لہذا یہ خاص طور پہ خزانے کے معاملے کو دیکھتے تھے۔ وجہ اخوت یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے، ظاہر ہے وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، فدخلوا علیہ، تو وہ داخل ہوئے اس یوسف پر، فعرفہم، تو اس نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ بھائی اسے پہچاننے والے نہیں تھے، یعنی یوسف نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور انہیں پہچان نہیں ہوئی کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حکمت تھی، دانائی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اس دانائی کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان سکے۔ اور اتنا زمانہ گزر گیا، یعنی آپ یہاں سے یہ اندازہ کریں کہ وہ بہت چھوٹے تھے اور پھر بہت بڑے ہو گئے۔ وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان نہیں سکتے تھے، تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سال یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ماں باپ سے الگ رہے۔ تو بھائیوں نے اس لیے نہیں پہچانا کہ کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے جس کو کنویں میں پھینک دیا، وہ تو اس بات کی یعنی ذہنی طور پہ تیار تھے کہ یا تو وہ فوت ہو چکے ہیں یا کسی نے ان کو ویسے غلام بنا لیا ہوگا۔ تو یہ تو کبھی تصور ہی میں بات نہیں آئی ہوگی کہ وہ تو عزیز مصر بن چکے ہیں اور غلے کے اوپر تمام کے تمام ان کے اختیارات ہیں، تو بھائی ان کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ فلما جہزہم بجہازہم، تو جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا، ظاہر ہے وہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، وقال اتونی بأخ لکم من ابیکم، اور اس نے کہا تم لانا میرے پاس اپنا بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو پہچان لیا تو پھر ان کے حال احوال دریافت کیے، تم کہاں سے آئے ہو؟ بتایا ہوگا کہ ہم وہ کنعان سے آئے ہیں۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے۔ آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ تو بتایا ہوگا کہ ہم اتنے بھائی ہیں۔ پھر نام پوچھے ہوں گے، تو ناموں میں وہ نام بھی ہوگا جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سے ان کا بھائی تھا۔ تو اس وجہ سے وہ ڈائریکٹ تو بات نہیں کی کہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس سے تو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں، بلکہ ایک طریقے سے بات کی اور کہا کہ اپنے اس بھائی کو لے کر کے آنا ہے جو تمہارے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے نہیں، کیونکہ ان کی ماں الگ تھی اور یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی کی ماں الگ تھی۔ تو کہا جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے نا، اس کو میرے پاس لے کے آنا ہے۔ الا ترون، تم نہیں دیکھتے، انی اوفل کیل، میں ماپ کو پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ میں دو کام، ایک تو آپ کو مال بھی پورا دیا، کیونکہ مال ویسے ہی شارٹ تھا، وہ کسی کو دیتے نہیں تھے، اور دیتے تھے تو انتہائی تھوڑا دیتے تھے، جو ان کا مطالبہ تھا اتنا ہی سامان ان کو دیا، اور اوپر سے بہترین ضیافت بھی کی۔ یہ جو ضیافت بہترین ہوتی ہے نا، یہ بسا اوقات بڑے سارے کام کروا دیتی ہے۔ تو ضیافت بھی اچھی کی تاکہ میری بات مانے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور ساتھ ایک سخت لہجہ بھی اختیار کیا، اگر کہا کہ تم میرے پاس اسے نہیں لاؤ گے نا، اپنے چھوٹے بھائی کو، کہا یہ جاتا ہے کہ بنیامین اس کا نام تھا، بنیامین اس کا نام نہیں تھا، کیونکہ کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ ایسا کوئی ہمیں دلیل نہیں مل سکی کہ اس کا کیا نام تھا۔ اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے، فلا کیل لکم عندی، تو نہیں کوئی بھی غلہ تمہارے لیے میرے پاس، ولا تقربون، اور میرے قریب بھی نہ آنا، یعنی بھائی نہیں لاؤ گے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم مطالبہ کریں گے اس کا اپنے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور کام کرنے والے ہیں۔ وقال علی فتیانہ، اور یوسف نے کہا نوجوانوں سے یعنی خادموں سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی یعنی جو پیسے لے کے آئے تھے وہ بھی ان کے سامان کے اندر ہی رکھ لو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، شاید کہ یرجعون، وہ واپس پلٹ آئیں۔ یوسف نے ایک اور تدبیر اختیار کی تاکہ وہ میرے پاس آئیں ان کے اعتماد کو جیتنے کے لیے۔ جتنے پیسے تھے نا انہوں نے دیے اس سامان کی ادائیگی کے لیے، یوسف نے وہ تمام کے تمام پیسے بھی ان کے بوروں کے اندر ہی رکھ دیے، غلے کے اندر، اس مقصد سے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ دوبارہ اپنے بھائی کو میرے پاس لے آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم،
تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالو انہوں نے کہا یا ابانا منع منا الکیل، اے ہمارے باپ، روک دیا گیا ہے ہم سے آئندہ غلہ، یعنی دوبارہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا اور دوبارہ ہمیں کوئی بھی چیز کھانے کی نہیں ملے گی۔ فارسل معنا اخانا، تو بھیج ہمارے ساتھ ہمارا بھائی چھوٹا، تاکہ نقتل ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی بھیجنا ہے، لیکن اب وہ غلطی نہیں ہوگی جو پہلے غلطی ہوئی، بلکہ کہا کہ ہم اس کی لحافظون، ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب نے کہا کہ حل آمنکم علیہ، نہیں میں تمہیں امین سمجھتا، میرا تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ لا یلغ المومن من جوہر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ایک تو تم نے پہلے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، میں تمہیں امین نہیں سمجھتا۔ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے تمہیں امین سمجھا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے، لیکن اب چونکہ ایک ایسا معاملہ بن گیا تھا کہ غلہ نہیں ملنا تھا، تو اب جان کو بچانے کے لیے یعقوب مانتے نہیں تھے اس بات کو، وہ تو صرف جان کو بچانے کے لیے کہ یہ جو وہ غلہ لائے ہیں یہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم بھوکے رہیں گے، تو صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے کہا کہ فاللہ خیر حافظ، اللہ بہترین محافظ ہے، یعنی میں تمہاری حفاظت میں اپنے بیٹے کو نہیں دے رہا، میں اللہ کی حفاظت میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، جب کھولا انہوں نے اپنا ساز و سامان، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے اپنی پونجی، اپنی رقم نقدی اس میں پائی، ردت الیہم، وہ ان کی طرف واپس کر دی گئی تھی، بڑے خوش ہوئے، قالو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے باپ، مانبغی، ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ پونجی ہماری واپس کر دی گئی ہے ہماری طرف، ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے، ونحفظ اخانا، بڑے پرجوش ہو گئے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، ایک اونٹ غلہ جو ہے نا ہم اور زیادہ لائیں گے، یعنی چونکہ ہمارے پاس ہمارے پرانے پیسے بھی مل گئے، تو ہم جو ہے وہ اب یہ کام کریں گے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، غلہ بھی لائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ لانا تو بہت ہی آسان ہو گیا، یعنی ہمارا اس سے تعلق بن گیا، اس نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ اب اس کو نا ایک دوسرے انداز سے سمجھیں کہ غلہ لانا کتنا اہم تھا۔ آپ چونکہ ہم نے تو وہ زمانے دیکھے ہی نہیں قحط سالی کے، قحط سالی جب ہوتی ہے تو پھر کسی جگہ پہ بھی کھانے کی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے وہ چیز ملنی، جیسے ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں، بسا اوقات چینی شارٹ ہو جاتی ہے، اب وہ نہیں ملتی، بسا اوقات آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا، وہ خاص قسم کے سٹور ہیں وہیں سے ملے گی، اس کا ایک ٹائم ہے، وہ لمبی لمبی لائنیں لگیں گی وہاں پہ، تو اگر وہاں پہ آپ کو چینی فری دے دی جائے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یا آٹا ختم ہو جائے، تو یہ ایک بڑی بات تھی کہ ایک تو پورا پروٹوکول بھی ملا، پیسے بھی واپس کر دیے گئے، دوبارہ غلہ دینے کی پیشکش بھی کر دی گئی، تو کہا کہ یہ غلہ لانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ قال یعقوب نے کہا کہ لن ارسلہ معکم، پہلے تو کہہ دیا کہ میں اللہ کی حفاظت میں اس کو دیتا ہوں، لیکن کہا کہ میں تمہارے ساتھ اسے کبھی نہیں بھیجوں گا، ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے پختہ اللہ کا وعدہ دو، یعنی پختہ میرے ساتھ وعدہ کرو اور اس وعدے میں اللہ کو یعنی شامل حال کرو، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم گھیرے جاؤ، یعنی کوئی وجہ بن جائے، کوئی چور ڈاکو آپ کو گھیر لے یا کوئی مسئلہ بن جائے، وگرنہ تم ذاتی طور پہ کوئی دو نمبری نہیں کرو گے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اس کو پختہ وعدہ دے دیا، قالا، تو اس نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے۔ یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا، تو یہی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلے جو تھا وہ بیٹا واپس نہیں آیا اور دوبارہ معمولی وقت کے لیے رک گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ
پہلا بیٹے کے ساتھ یہ بیٹا بھی واپس کر دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین پہلے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ کیا تھا، ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ کیا تھا، لیکن یہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر جب بھروسہ کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں نتیجے غلط نہیں ہوتے۔ وقال، یعقوب نے کہا، یا بنیا، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ علماء نے اس کی حقیقت یہ ذکر کی ہے کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آپ 11 بھائی ہیں، اور 11 بھائی ہیں اور دراز قد کے مالک ہیں، خوبصورت ہیں، تو کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی دروازے سے جب داخل ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آپ کو چور ڈاکو سمجھ لے اور کوئی غلط تدبیر آپ کے بارے میں نہ کر لے۔ تو جو بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک بات تھی، اور ساتھ کہا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتا، یعنی اللہ نے اگر تمہارے بارے میں کچھ غلط لکھا ہے نا تو میں نہیں تمہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، اللہ چاہے تو سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ ہاں، ساتھ پھر یہ کہہ دیا، علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ وہاں تو ایک بیٹا تھا نا، اگرچہ وہ بڑا لاڈلا بیٹا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہاں یوسف کا چھوٹا بھائی بھی تھا، تو باقی بھی سارے جو اپنے بیٹے تھے وہ بھی تھے۔ بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، بھلے وہ نافرمان ہے یا نافرمان نہیں ہے، بحیثیت باپ ایک شفقت تو بیٹے کے بارے میں ہوتی ہے۔ پہلے ایک بیٹے کو بھیجا تھا تو پریشانی ملی، اب سارے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں، تو بار بار اس معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، تو بیٹوں نے فرما برداری کی باپ کی، وہ جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے باپ نے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب کی کفایت کرنا، یعقوب کفایت کر سکتا ان میں سے اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، یعنی یعقوب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جو اس نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ہاں، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں نا ایک ایک حاجت تھی، ایک تمنا تھی یوسف کے دل میں، جو اس نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ البتہ صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اس کو علم دیا تھا، اور چونکہ وہ کچھ باتیں سمجھ سکتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک تدبیر اختیار کی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر داخل ہوئے، آوا الیہ، اس نے جگہ دی اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو، ظاہرہ کچھ خیمے لگائے ہوں گے یا کچھ کمروں میں ان کو جگہ دی ہوگی، تو وہ جو بھائی تھے، دو دو یا تین تین یا چار چار کر کے ان کو الگ الگ کمروں میں جگہ دے دی، اور ایک ان کا بھائی بچ گیا، اپنے بھائی سے انہوں نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ، آوا الیہ، اپنے پاس اس کو جگہ دی۔ قالا، کہا کہ انی اخوکا، میں تیرا بھائی ہوں۔ اچھا، یہاں دو باتیں، پہلی بات کیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، لا تبتئس بما كانوا يعملون، تو غم نہ کھا اس وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ جب یہ کہا نا کہ میں تیرا بھائی ہوں، یعنی سگا بھائی ہوں، میرا نام یوسف ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائیوں نے یہ سلوک کیا، تو چھوٹے بھائی نے بھی اپنے بھائیوں کی شکایتیں کی کہ انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ سلوک کیا ہے، یہ سلوک کیا ہے، اور یوسف نے اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ لا تبتئس، غم نہیں کھانا جو بھی وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے صرف یوسف کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ یہ زیادتی ان کی یوسف کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی تھی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یوسف کے بھائی نے شکایتیں کی، پھر یوسف نے اپنے بھائی کو تسلی دی۔ دیکھیں، یوسف بھی قابل تسلی تھے، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک تسلی کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ تو اپنے چھوٹے بھائی سے بھی زیادہ پریشانی میں تھے
کہ ایک مدت گزر گئی، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن چونکہ بڑے بھائی تھے اور بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے لیے بسا اوقات ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو دونوں کے غم بڑے تھے۔ بڑے نے چھوٹے بھائی کو تسلی دی کہ تم غم نہیں کرو اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فلما جہازہم بجہازہم، پھر جب تیار کر دیے یوسف نے ان کے لیے بجہازہم ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو وہ پیالہ رکھنا رکھا اپنے بھائی کے سامان میں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیالہ بادشاہ کا پیالہ تھا، اور وہ سونے کا تھا یا چاندی کا تھا، یا بہرحال وہ کسی اور دھات سے بنا تھا، لیکن اس کے اوپر سونے اور چاندی کی نقش و نگار تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پیالہ کیسا تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے تم تو چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا، اور متوجہ ہوئے ان کی طرف، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی؟ قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس شخص کے لیے جو اسے لائے گا ایک اونٹ بھر غلہ ہے، اور میں اس بات کا ضامن ہوں، یعنی جو وہ مجھے لا کے دے گا نا، میں اس کو ایک اونٹ غلہ دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں جانتے کہ ہم آئے ہیں تاکہ زمین میں فساد برپا، ہم یہاں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ ما کننا سارقین، ہم تو چور بھی نہیں ہیں، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر کیا سزا ہے اس چور کی اگر ہوئے تم جھوٹے، یعنی اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تمہاری کیا سزا ہے؟ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، کوئی بندہ اعتراض کرے کہ یوسف نے تو غلط کام کیا، کہ چونکہ ان کا بھائی چور تو نہیں تھا تو یوسف نے ان کو چور بنا دیا، تو یہ تو یوسف نے بہت غلط کام کیا، اللہ کا نبی ہو اور وہ ایسے کام کرے، یعنی کسی کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، تو نبی کے لیے تو جائز نہیں ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف نے کام کیا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی تھی، یوسف کا یہ کام نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے ایک تدبیر اختیار کی تھی جس میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سراسر بے گناہ تھے، اور ان کا اس معاملے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، یہ کام ہی کیوں کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں جو چور ہوتا تھا نا، چور ہوتا تھا جس کی چوری کرتا تھا، مثال کے طور پہ میری کسی نے چوری کی ہے، تو مجھے اختیار ہوتا تھا کہ میں اس بندے کو اپنا یا تو غلام بنا لیتا، یا اپنی خدمت کے لیے رکھ لیتا، یا اسے کچھ دیر اپنے پاس رکھ لیتا، یہی ایک طریقہ تھا۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور وہ کوئی وجہ بنا کے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور وجہ اس زمانے کی یہی تھی کہ جو جس کا چور ہے، جس کی چوری کی ہے، لہذا جس کی چوری کی ہے وہ با اختیار ہوتا تھا اور اسے اپنی خدمت میں لے آتا تھا، تو اس طریقے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ، سزا یہ اس شخص کی کہ پایا جائے وہ پیالہ اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ، تو اس کی وہی سزا ہے، یعنی جو ہمارے ہاں سزا چلتی ہے، یعنی وہی سزا کیا ہے؟ وہ تمہارا غلام بن جائے گا، تمہارے پاس رہنا شروع ہو جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اب یہ بھی یوسف نے نا ایک تدبیر اختیار کی علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو شروع ہوا، یعنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بوروں کی تلاشی لینے میں، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، یعنی یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جا کے بھائی کا بورا کھولا اور اندر سے پیالہ نکلا اور اس کو قید کر لیا، ایسے تو شک ہو جائے گا، پہلے اوروں کی تلاشی لی، بعد میں پھر اپنے بھائی کی تلاشی لی، تو ان میں وہ سامان موجود تھا، فمستخرجہ، پھر اس نے وہ پیالہ نکال لیا اپنے بھائی کے بورے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، ایسے ہم نے تدبیر اختیار کی تھی یوسف کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یوسف کے کام نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی وحی کے مطابق سارے کام تھے۔ ما کان لیأخذ اخاہ، نہیں تھا وہ یوسف کے وہ لے سکتا اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، بادشاہت کے اصولوں کے مطابق، یعنی جو ملکی قوانین ہیں ان کے مطابق اسی طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ قالو،
وہ بھائی بڑے خطرناک تھے. دیکھیں جو بندہ 2 نمبر ہے نا، اور اس کی طبیعت کے اندر بسا اوقات ایک شر موجود ہوتا ہے. قالو بھائیوں نے جب دیکھا نا کہ ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے اس کے سامان میں سے ایک پیالہ نکلا ہے، اور ظاہرہ اس نے چوری کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ اللہ من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یعنی یہ بھی چور ہے اور اس کا ایک بھائی تھا، ہم نے اس کو کنویں میں پھینک دیا. ظاہر ہے بتایا تو نہیں اس کو، لیکن وہ ویسے سوچا کہ اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چوریاں کیا کرتا تھا. تو بعض مفسرین نے بہت غلط باتیں ذکر کی، اور یہاں تک لکھ دیا کہ بلکہ نبوت سے پہلے کی کچھ چوریاں ثابت کرنے کی کوشش کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. بچپن میں ایک چوری کر لی تھی، پھر لڑکپن میں جا کے کچھ چوری کر لی تھی، تو وہ بھائیوں کو یاد تھی. ہم اس بات کو نہیں مانتے، اگرچہ وہ اسرائیلی روایات ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ اپنے نبی کے ماضی کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نبی اسے ہی بناتا ہے جو پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی عیب نہیں ہوتا. تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ شروع میں کچھ چوریاں کی ہوں گی. تو کہا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا. تو فَأَسَرَّ رہا یوسف فی نفسی، تو یوسف کے حوصلے کو داد دینی پڑے گی علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا نا ایک رکھتا اس کے، جبکہ وہ یوسف بادشاہ بھی تھے، با اختیار بھی تھے، اور ایک تو پہلے ظلم کیا، یعنی کنویں میں پھینک دیا، اور اب تک نہیں اس کو بخش رہے، کہ پھر کہہ دیا کہ اس کا بھائی ایک تھا. یعنی ان کو غلطی کا احساس بھی نہیں تھا، غلطی کی اور اس کے اوپر ڈٹائی تھی، بلکہ مزید کیچڑ اچار رہے تھے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، اور کہہ دیا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا. تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، یعنی کچھ نہیں کہا. ولم یبدی حالہم، اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو. قالا، دل ہی میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ انتم شر مکانن، تم بدترین مرتبے میں ہو. یعنی ابھی بھی اسی کنویں میں گرے ہوئے تمہاری گندی سوچ ہے، اور وہ آج تک بہتر نہیں ہو سکی. واللہ عالم بما تصفون، اور ساتھ اپنے بھائیوں سے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کا بھائی چور تھا یا نہیں، ہم نے تو اس کے اندر اپنے یعنی اس کے اندر اپنے سامان کو پایا ہے. قالوا نے کہا یا ایھا العزیز، اب فوری جب دیکھا نا کہ وہ ہمارا بھائی، ہم تو باپ سے بڑے پختہ وعدے کر کے آئے ہیں، پھر فوری ڈھیلے پڑ گئے اور بڑے ادب آداب سے کہنے لگے اے عزیز بادشاہ، ان لہو ابن شیخا کبیرا، یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا اس کا باپ ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے. فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے اس کی جگہ پہ کسی کو اپنے پاس رکھ لے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی چور ہیں، اور ساتھ ہی کہنے مطلب آیا نا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انا خدا کہ ہم لیں کسی اور کو، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر اس شخص کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان اس کے پاس. یوسف نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جو چور ہے، نہیں یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی اس کو چور تسلیم کرتے نہیں تھے، بلکہ بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ ہم تو اسے اپنے پاس رکھیں گے جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا ہے. یہ نہیں کہا کہ جس کو ہم نے چور سمجھا ہے، کیونکہ چور تو ان کا بھائی تھا ہی نہیں. انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور کسی اور کو پکڑ لیا. فلم استیئسوا، تو بہت ترلے منتیں سماجتیں کی، لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نہیں مانے. جب وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، خلصوا نجیہ، وہ الگ تھلگ ہوئے مشورہ کرنے کے لیے. قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا نا، یہ بڑا یہ نہیں کہ عمر کے اعتبار سے جو بڑا تھا، بڑا وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ سمجھ ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں علم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ بے شک تمہارے باپ نے لیا تم سے ایک پختہ وعدہ اللہ کا، من قبل، اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے یوسف کے بارے میں کیا. یعنی پہلے یوسف کے ساتھ 2 نمبری کی، اب پھر تم یہ کام کرو گے تو باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے. فلن ابرح الارض، تو میں نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو، یعنی مصر کو نہیں چھوڑوں گا،
حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت دے دے میرا باپ مجھے، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور غلطی در غلطی وہ قبول کرنے کے لیے بھائی تیار نہیں تھا۔ کہا کہ میں اپنے آپ کو یہاں ہی رکھ رہا ہوں، میرا باپ بلائے گا تو میں جاؤں گا، یا اللہ میرے بارے میں میرے باپ کے اوپر کو وہی نازل کر دے تو پھر میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، وگرنہ میں یہیں موجود ہوں۔ ارجعوا الی ابیکم، بھائیو تم اپنے تم جاؤ اپنے باپ کی طرف، فقولو، اور جا کے کہو کہ یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرقہ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی مگر اس چیز کی ہمیں علم تھا، یعنی ہم پہلے نہیں مانتے تھے، پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا، پھر ہم نے بھی گواہی دے دی، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، یعنی جب ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا تو پھر ہم کیسے یعنی اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتے؟ تب تک تو ہم نے یہی کہا تھا ہم میں سے کسی نے چوری نہیں کی، پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اسی کے بورے سے وہ پیالہ نکلا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، چونکہ آپ کو ہماری باتوں کے اوپر یقین نہیں آئے گا نا، تو آپ اس بستی والوں سے سوال کر لیجئے کہ وہ تھے ہم اس بستی میں، یعنی مصر آ کے نا آپ خود لوگوں سے پوچھ لو کہ یہ واقعی چور ہے۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے بھی کہ وہ آئے ہم اس میں، یعنی جو ہمارے ساتھ لوگ تھے نا آپ بے شک ان سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم یقینی طور پہ سچ بول رہے ہیں، اب کی بات کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی پکی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سچ بول رہے ہیں۔ قالا، یعقوب نے کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، تو فصبر جمیل، جو اپنے پہلے بیٹے کے بارے میں کہا تھا نا کہ صبر ہی بہترین ہے، اب بھی یہ کہا کہ صبر ہی بہت بہتر ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ لے آئے ان دونوں کو میرے پاس اکٹھا، یعنی جو ایک بیٹا اب رہ گیا نا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ساتھ میرے دوسرے بیٹے کو بھی لے آئے گا، اور وہ بہت ہی جاننے والا بہت ہی حکمت والا ہے۔ اور اپنی وہ مجلس میں موجود تھے جہاں ان کے بیٹے موجود تھے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب نے ان سے منہ موڑ لیا، وقال، کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے بچھڑنے پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کیوں یاد آگے حضرت یعقوب کو، جبکہ بات تو یوسف کے چھوٹے بھائی کی ہو رہی تھی؟ تو ایک انسانی فطرت ہے اور انسان کی طبیعت ہے کہ ایک غم آتا ہے نا، اس کے پرانے غم بھی تازہ ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑا غم ہوتا ہے نا وہ بھی اس کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا بچھڑنا یعقوب کے لیے سب سے بڑا غم تھا، تو چھوٹے بیٹے کے غم کی وجہ سے وہ پرانا جو ایک غم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ بھی غم تازہ ہو گیا، اور آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نابینے ہو گئے تھے، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قال، انہوں نے کہا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسفا، لوگ انہوں نے کہا بیٹوں نے کہ آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرضا، یا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، گھل جانے والے ہیں، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اپنے اس بیٹے کو یاد کر کر کے کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں بیمار ہو جائیں اور آپ دماغی طور پہ کوئی مسئلہ بن جائے، یا ویسے آپ فوت ہی ہو جائیں، چھوڑ دیں اب اپنے اس بیٹے کو۔ تو کالا، یعقوب نے کہا، انما اشکو، میں آپ کو نہیں کچھ کہہ رہا، میں تو شکایت کر رہا ہوں، اور میری بے قراری اور میرے غم میں اللہ کی طرف اس کی شکایت کر رہا ہوں، تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ آج تک تو تم نے یوسف کو تلاش نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو یوسف کے بارے میں ایک چال چل لی، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میرا یہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یوسف زندہ ہیں۔ یا بنی یذهبوا، پھر کہا ہے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسفا، تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ، جاؤ نکلو جا کے یوسف کو تلاش کرو۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، پھر یوسف کے پاس چلے گئے، قالو، کہا، یا ایہا العزیز، اے بادشاہ، مسنا، ہمیں پہنچی ہے،
و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو بھی الضر تکلیف، بہت پریشانی ہے، وجئنا ببضاعت مزجات اور ہم لائے ہیں اپنی پونجی ناقص، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، بہت پریشان کن حالات ہیں، فاوفینا الکیل ہمیں ایک تو غلہ دے دیں، وتصدق علینا چونکہ پیسے پورے نہیں ہیں اب ہمارے اوپر صدقہ بھی کیجئے، ہم آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان اللہ عز المتصدقین بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو اب جب یہ حالت حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھی کہ گھر والے بہت تکلیف میں ہیں، بتایا ہوگا کہ ہمارا باپ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے، تو گھر والے بہت پریشانی میں ہیں، حالات یہ ہیں کہ اب تو ہم لوگوں سے بھیک مانگنے والی صورت بن گئی۔ تو یوسف سے پھر نہیں رہا گیا اور یوسف نے کہا کہ حل علم تم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، وَأَخِي اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تم نادان تھے، یہ نہیں کہا کہ تم نے یعنی عمدن یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کچھ غلط کیا، بلکہ کہا کہ جب تم نادان تھے، تم سمجھدار نہیں تھے، آپ کو سمجھ نہیں تھی۔ تو اب جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا نا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو فوری سمجھ گئے، کہا کہ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو ان کو کیسے سمجھ آ گئی؟ اس لیے سمجھ آ گئی تھی کہ یوسف اور ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ باپ جانتا تھا، نہ چھوٹا بھائی جانتا تھا، نہ خاندان کنبہ قبیلہ جانتا تھا، کہاں وہ شام کا علاقہ اور کہاں یہ مصر کا علاقہ، مصر میں ایک بندہ بیٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تو وہ پھر سمجھ گئے کہ اگر یہ یوسف اور ہمارے اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کو جاننے والا نہیں تھا، ہمیں پتا ہے یا یوسف کو پتا تھا، اور پھر ذہن میں ایک یہ بھی شائبہ موجود تھا کہ یوسف کو کسی نے وہاں سے نکال لیا ہوگا، تو فوری سمجھ گئے کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور ساتھ کہا کہ یہ احسان دو چیزوں کی وجہ سے کیا ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی کامیابی دو چیزیں تھیں، یہ ساری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اگر ہمارے اندر ہمارے اوپر یوسف جیسی مشکلات بھی آ جائے نا، تو اللہ نکال سکتا ہے ان مشکلات سے اگر دو خوبیاں میرے اوپر میرے اندر موجود ہوں، آپ کے اندر ہوں۔ یوسف نے کہا کہ کامیابی کا راز یہ ہے، انہ من یتقی بے شک وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو میں نے دو کام کیے ہیں، ایک تو میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور دوسرا میں نے مشکلات کے اوپر صبر کیا ہے، تو اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالو انہوں نے کہا کہ تاللہ اللہ کی قسم ہے، لقد آثرک اللہ علینا اللہ نے تجھے فضیلت دی ہے ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ جب یوسف کو دیکھا نا کہ یوسف تو اب تو عزیز مصر بن چکے ہیں اور ہم انتہائی غریب، اور یہاں تک کہ حالت صدقہ مانگنے پر آ گئی، تو اللہ رب العالمین نے پھر بتایا ہوگا کہ اللہ نے مجھے میرے اوپر خاص انعامات بھی کر رکھے ہیں، تو کہا کہ اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ قالا بھائی نے کہا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، لا تثریب علیکم اليوم نہیں کوئی ملامت تم پر آج کے دن، یغفر اللہ لکم اللہ آپ کو معاف کرے، اور وہ ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیسا جو جذبہ ہے نا معافی کا، یہ کسی خاص بندے کو مل جائے، وگرنہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس سٹیج کے لیے کے اوپر پہنچنے کے لیے تیار شاید کبھی نہ ہو، اور شاید ہم اقتدار ملنے کے بعد ایسے لوگوں کو ویسے ہی دیکھنا ہی گوارا نہ کریں، لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھائی سامنے موجود تھے جنہوں نے بچپن میں اپنے باپ سے جدا کیا، کنویں میں پھینکا، انہی بھائیوں کی وجہ سے غلامی کو برداشت کرنا پڑا، سبب تو وہ بھائی تھے، جیل میں جانا پڑا، پھر جیل میں کتنی زندگی گزارنی پڑی، جتنی مشکلات تھیں، اگر باپ کے پاس موجود ہوتے تو ایسا کچھ بھی ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ بھائی ہر جرم جو بھائیوں کے اوپر ہر جرم ثابت ہو رہا تھا، مجرم کی حیثیت میں سامنے کھڑے ہیں،
लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई गिरफ्त नहीं है, कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ले जाओ मेरी ये कमीज और इसे डाल दो अला वजी अभी, मेरे बाप के चेहरे पर, याति बसीरा, वो हो जाएंगे देखने वाले। व तूनी भी अहली अजमाइन, और तुम ले आओ मेरे पास अपने सारे के सारे अहलो अयाल को। कमीज जो है ना, कमीज, इसका इस सूरह मुबारका में एक खास ही कमाल है। ये कमीज ये थी जो जिसे खून से रंगा गया, और यूसुफ याकूब सलाम के पास इस कमीज को लाया गया और कहा गया कि आपका बेटा जो है वो भेड़िए ने खा लिया। और यूसुफ याकूब सलाम परेशान हुए इस कमीज को देख के कि मेरे बेटे की कमीज है और मेरा बेटा मौजूद नहीं है। वही कमीज यानी यूसुफ सलाम की एक और कमीज, वही जरिया बन गई याकूब सलाम की आंखों की बिनाई वापस लाने में। तो उन्होंने कहा कि अपने सब घर वालों को लेके वलम्मा फसलतिल ईरु, और जब निकला काफिला मिस्र से, क़ाल अबूहुम, उनके बाप ने कहा, इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफ, बेशक मैं पाता हूँ यूसुफ की खुशबू। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना ना ख्याल करो, यानी अगर तुम मुझे ये ना कहो कि मैं बहकी बहकी बातें करता हूँ, तो मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ। नबी आलमुल गैब नहीं थे, ये वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक दानाई थी, और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इल्म था कि उन्हें अपने बेटे की खुशबू महसूस हो गई। जैसा कि वो हजरत इब्राहीम सलाम घर आए थे ना इस्माइल के, और अपने बेटे से मुलाकात नहीं हो सकी, वापस चले गए। और हजरत इस्माइल जब घर आए, अपनी बीवी से कहा कि अपने बाप की खुशबू पाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा कोई बाप आया था। तो बीवी ने कहा कि वो एक बंदा था, बाबा बुजुर्ग था, तो वो आया था, ये आपके बारे में सवालात किए थे और ये पैगाम दिए थे। तो वहां भी जो उन्हें खुशबू का महसूस होना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अता है। और ये बसा औकात हम में से किसी बंदे को भी बसा औकात कोई ऐसा लगता है, आपके घर कोई मेहमान आता है, जैसे ही वो आपके घर पहुंचता है ना, आप उसे कहते हैं कि मैं सुबह से याद कर रहा था आपको और मुझे लग रहा था कि आप मेरे पास आओगे। बसा औकात हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो कहा कि मैं अपने यूसुफ की खुशबू पाता हूं, अगर आप मुझे बहका हुआ ना कहो। कालू, उन्होंने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम है, इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम, बेशक आप बड़ी पुरानी गलती के ऊपर हैं, अभी तक नहीं समझेंगे आप। फलम्मा अंजा अल बशीरू, फिर जब आया खुशखबरी देने वाला, अलकाहु अला वजी अभी, अलकाहु अला वजी ही, तो उसने डाल दी वो कमीज उसके चेहरे पर। फरतद्द बसीरा, तो यूसुफ याकूब सलाम हो गए देखने वाले। काला, याकूब ने कहा, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह ताला से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं हमेशा कहता था कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन आपने हमेशा मेरी तददीद की और मुझे बूढ़ा ख्याल करके मुझे बहकी बहकी बातें करने वाला कह दिया। कालू, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे बाप, इस्तगफिर लना जुनूबना, तू मगफिरत तलब कर हमारे लिए हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना खातीन, बेशक हम खताकार थे, हमसे गलती हो गई। तो याकूब ने कहा कि सौफ अस्तगफिरु लकुम रब, मैं अपने रब से अनकरीब आपके बारे में मगफिरत तलब करूंगा। यानी याकूब सलाम ने ये क्यों किया, उनके लिए दुआ क्यों नहीं की? मुख्तलिफ उसके जवाबात हो सकते हैं। एक तो बात ये थी कि याकूब को उनके ऊपर गुस्सा था और फौरी उनके लिए इस्तिगफार नहीं किया। दूसरा ये कि यूसुफ याकूब सलाम का जो गम था ना, वो बहुत बड़ा था, और उस गम में उन्हें सबसे पहला ये था कि मैं अपने बेटे से जाके मुलाकात करूं, बाकी तुम्हारे मामले बाद में होते रहेंगे। और इसकी तीसरी वजह जो उलमा ने जिक्र की वो ये, चूंकि तुमने जो ज्यादती की है मेरे से बढ़ के अपने भाई के साथ की है, जब तक तुम्हें भाई मुआफ नहीं ना करेगा, मैं भी तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिगफार नहीं करूंगा। भाई तुम्हें पहले माफ करे, क्योंकि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है। जब तक भाई तुम्हें माफ नहीं करेगा, मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगना भी कोई काम नहीं है, और वो भी कोई काम नहीं कर सकेगी। जरूरी है कि भाई तुम्हारे लिए पहले तुम्हें माफ करे। फलम्मा दखलू अला यूसुफा, जाहिर है फिर यहाँ से निकले और अपने बेटे से मुलाकात के लिए याकूब यहाँ इस इलाके से निकले और फिर मिस्र में गए। तो आवा इलैहि अबवैहि, तो उसने जगह दी अपने पास अपने माँ बाप को। जाहिर है बादशाह थे,
بہت پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا ہوگا، اور بہت دور سے ان کے استقبال کے لیے گئے ہوں گے، اور شاہی جو انعام اور اکرام وہ تمام کے تمام بجا لائے ہوں گے۔ وقال ادخلوا، اور اس نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر جگہ دی۔ وخروا له سجدا، اور وہ گر گئے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ وقال، اور یوسف نے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا نا کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اب یہ میرے سارے کے سارے بھائی اور ماں باپ یہ میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی نا، جو یوسف کی والدہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان کی خالہ سے شادی کر لی تھی، اور خالہ ان کی والدہ تھی۔ لیکن یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، ہمیں ان کی تصدیق کا اور تکذیب کا کوئی علم نہیں۔ اللہ نے یہاں پہ ابوی کا تذکرہ کیا، ماں باپ کا، اور اس سے ظاہراً یہی مراد دیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی حقیقی ہی والدہ تھی، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے حقیقی باپ تھے، تو والدہ بھی ان کی حقیقی تھی جو اس کے ساتھ آئی تھیں۔ اب ہم لفظوں میں اس چیز کو کبھی نہیں بیان کر سکتے کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے بعد ماں اور باپ جس بیٹے کو یہ سمجھ لے کہ یہ بیٹا ہمارا مر چکا ہے، اور پھر ایک زمانے کے بعد اللہ وہ بیٹا ان کو زندہ اور صحیح سالم واپس کر دے، اور پھر اس حالت میں واپس کرے کہ وہ بادشاہ ہو، یہ ایک ماں اس معاملے کو سمجھ سکتی ہے یا باپ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ان کے کیا جذبات ہوں گے اپنے بیٹے کے بارے میں، اور بیٹے کے اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے، یہ الفاظ میں کسی طور پر بھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو خواب ہے وہ فوری طور پہ پورا ہو جائے۔ یوسف نے خواب جو دیکھا تھا، ایک زمانہ لگا اس خواب کے پورا ہونے میں، تو ضروری نہیں ہے کہ خواب جو ہے وہ فوری پورے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، تحقیق کر دیا ہے اسے میرے رب نے سچا، وقد احسن بی اذ اخرجنی، اور تحقیق احسان کیا میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا قید خانے سے۔ تو ظاہر ہے باپ نے پوچھا ہوگا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو، کیا کہاں کہاں سے گزرے، پھر کن کن مراحل کو تم نے طے کیا؟ تو کہا کہ سارے کام اچھے طریقے سے ہو گئے، جب مجھے اس نے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور تمہیں یہاں لے آیا صحرا سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ اختلاف میں ڈالا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالا تھا۔ تو بھائیوں کی غلطی نہیں نکالی، بلکہ اچھے انداز سے کہا کہ شیطان کا یہ کام تھا، اس نے یہ سارے کام کیے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت باریک بینی کے ساتھ تدبیر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے کچھ بادشاہی بھی دی ہے، وعلمتنی من تأویل الحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا ہے تعبیر کرنا باتوں کی، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، توفنی مسلمان، مجھے فوت کر مسلمان بنا کے، والحقنی من الصالحین، اور مجھے ملا صالحین کے ساتھ۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں کی؟ یعنی اپنے ماں باپ کو دیکھا، اور ساتھ پھر اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا، اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کرنا۔ بسا اوقات بندے کی زندگی میں نا کچھ خواب ہوتے ہیں، اور بندہ وہ پورے کرنا چاہتا ہے، پھر جب وہ خواب پورے ہو جاتے ہیں نا، یعنی ایک بہت بڑے مقصد کو پانا چاہتا ہے، پھر وہ مقصد مل جاتا ہے، پھر بندہ اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ چونکہ تو نے سارے کام میرے کر دیے، اب بھلے مجھے فوت کر لے، میں نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو بھی دیکھ لیا، اور زندگی میں بادشاہت بھی مل گئی، اور تو نے مجھے حکمت والے فیصلے کرنا اور خوابوں کی تعبیر کرنا بھی سکھا دیا ہے، اور تو میرا مولا ہے دنیا آخرت میں بھی، لہذا ساری نعمتیں تو نے میرے اوپر پوری کر دی ہیں، لہذا اب اگر تو مجھے فوت بھی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن میری دعا یہ ہے کہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملانا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو مکمل کیا۔ یہ قرآن مجید کا واحد قصہ ہے اللہ نے جسے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے
اور بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی اور قصے کو ایسے نہیں بیان کیا۔ دیکھیں آدم کا جو قصہ ہے نا علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ پہلے سپارے میں بھی ہے، سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے، اور کئی سارے مقامات پر ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے، اللہ نے وہ بڑی ساری جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا۔ تو یوسف کا قصہ اسی سورہ مبارکہ میں ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، یعنی برادران یوسف کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے ایک معاملے پر اپنے معاملے پر اتفاق کر لیا تھا، وہم یمکرون، وہ فریب کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، اگرچہ آپ حیرت بھی رکھیں ایمان لانے والے، وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں آپ ان مشرکین مکہ سے اپنی تبلیغ پر کسی اجرت کا مطالبہ کرتے۔ ان ہوا الا ذکر العالمین، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں توحید اور قدرت الہی کی آسمانوں میں اور زمین میں، کہ وہ گزر جاتے ہیں ان پر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور اس حال میں کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے زیادہ تر مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آئے ان کے پاس چھا جانے والا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آئے ان کے پاس اچانک قیامت، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف یعقوب کا زمانہ تو شام، علاقہ تو شام تھا، مصر کے اندر کیسے آ گئے؟ تو اللہ نے پھر اس کے جواب میں یہ ساری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور بعد میں کہا کہ جو کچھ مرضی ان کے ساتھ آپ کر لیں، جتنی مرضی آپ ان کو دلیلیں دے دیں، یہ آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، علی بصیرت، میں بصیرت پر ہوں، یہ نہیں کہ کوئی شک و شبہ والا میرا دین ہے، پوری بصیرت کے ساتھ ہوں میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ لوگ جنہوں نے میری پیروی کی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ پاک ہے شریکوں سے، وما انا المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، یعنی یہ ان مشرکین کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ اللہ نے نبی کو فرشتہ کیوں نہیں بنا کے بھیجا؟ تو اللہ نے کہا کہ جتنے نبی ہم نے دنیا میں بھیجا ہے نا، ہر کسی کو مرد بنا کے بھیجا تھا، یعنی اگر تم یہودی ہو تو تمہارے نبی بھی تو مرد ہی تھے، اگر تم عیسائی سے تعلق رکھتے ہو، عیسائیت سے، تو تمہارا رسول بھی، رسول جو وہ مرد تھا۔ اللہ نے کسی کو بھی فرشتہ نہیں بنا کے بھیجا، کسی کو نور بنا کے بھیجا ہی نہیں، تو تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ تمہارا اعتراض ہی غلط ہے۔ اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جس کو بھی رسول بنایا ہے اسے مرد بنایا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیری نہیں کی، فینظروا، تو وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا البتہ جو گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، پس کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ انہوں نے گمان کر لیا کہ بے شک تحقیق جھوٹ بولے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، تو آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، تو پھر ہم نجات دی اسے جسے ہم چاہتے تھے، ولا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ تحقیق ہے ان کے بیان احوال میں عبرت، عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کس سے بیان کرتے ہیں نا، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں اسباق ہیں، یہ نہیں کہ یہ صرف اور یعنی باتیں کس سے کہانیوں تک ہیں، بلکہ اس میں بہت سے عبرتیں ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات کہ گھڑ لی گئی ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ تو تصدیق ہے اس کی اس سے پہلے جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو پہلی کتابیں ہیں، وہ تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔
सूरत अर्राद मदनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा। अल्लाह ही इसका माना बेहतर जानते हैं। तिल का आयातुल किताब, ये आयतें हैं किताब की, कुरान मजीद की। वल्लज़ी उनज़िला इलैका, और वो जो नाजिल किया गया आपकी तरफ से, आपके रब की तरफ से। अल हक़्क़ु, बरहक है, यानी कुरान इसकी आयतें हक हैं। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन ज़्यादातर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमद, जिसने बुलंद की आसमान बगैर सुतूनों के। तरौनहा, जिन्हें तुम देखते हो। तुम मस्तवा अल अर्श, फिर वह मुस्तवी हो गया अर्श पर। वसख्खर अश-शम्स वल कमरा, और उसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चांद को। कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा, हर एक चल रहा है अपने मुकर्रर वक्त पे। यानी अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को जो पैदा किया है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इताअत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुसख्खर हैं, और अपने हर काम को पूरे तरीके से कर रहे हैं। युदब्बिरुल अम्रा, वो तदबीर करता है काम की। युफस्सिरुल आयाति, वो तफसील के साथ बयान करता है अपनी निशानी ऐसी कौम के लिए। लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूक़िनून, ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर सको। वहुवा वहुवल्लज़ी, और वही अल्लाह है। मद्दल अर्दा, जिसने बिछाई ज़मीन। वजअल फ़ीहा रवासी, और इसमें पहाड़ बनाए। व अनहारन, और नहरें बनाई। व मिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही हर काम किया इसमें। फीहा, इसमें ज़ौजैन इस्नैनी, इसमें जोड़े जोड़े, यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें इसमें बनाई हैं, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो जोड़ा जोड़ा बनाई हैं। यानी कोई चीज़ भी, दुनिया की कोई चीज़ वाहिद नहीं है। इंसान है, यानी मर्द है तो उसके साथ औरत है। ये दरख्तों में भी मेल और फीमेल होते हैं। दरख्तों में भी एक नर होता है, एक मादा होता है। जानवरों में भी एक नर है और एक मादा है। हम जिसे तसव्वुर करते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें नर और मादा का तसव्वुर, कोई नहीं, वहां भी नर और मादा का तसव्वुर होता है। अल्लाह ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि युगशिल लैल नहारा, वो ढांपता है। युगशिल लैल नहारा, वो ढांपता है रात से दिन को। इन फी ज़ालिका लआयातिन, बिलाशुबा अलबत्ता इसमें निशानियां हैं ऐसी कौम के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। वफिल अर्दि क़ितअुम मुतजाविरात, और जमीन में टुकड़े हैं मुतजाविरात, एक दूसरे के करीब। और ऐसे बागात हैं जो अंगूरों के हैं, खेतियां हैं, खजूरें हैं। और सिनवानुन, जड़ से मिली हुई है। और कुछ जुदा जुदा हैं, यानी कुछ ऐसे ऐसे परिंदे हैं, कुछ ऐसे दरख्त हैं जो बेलों की सूरत में हैं, और कोई सीधे खड़े होने वाले हैं। ये सारी चीजें युस्का बिमा इन वाहिद, सैराब की जाती है एक ही पानी से। यानी जो केले का पौधा है उसको भी पानी वही मिलता है, जो अनार का पौधा है पानी उसे भी वही मिलता है, जो आलू है उनको पानी वही मिलता है, सब्जियों को पानी वही मिलता है। फिर ये इन दरख्तों के रंग मुख्तलिफ होते हैं, इनके जायके मुख्तलिफ होते हैं, इनकी तासीर मुख्तलिफ होती है। तो जो पीछे इनको मटेरियल मिल रहा है वो एक ही पानी है। नुफस्सिलु बाज़ुहा अला बाज़, बाज़हा अला बाज़, हमने फजीलत दी है उनके बाज को बाज पर, फिल उकुली, खाने के जायके में। यानी कुछ जायके बड़े उम्दा है होते हैं, और कुछ जायके बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो एक ही चीज़ है पीछे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें बहुत सी निशानियां ऐसी कौम के लिए जो आकर रखते हैं। वह इन ताजब फ़अजब उन कौलुहुम, अगर आप ताज्जुब करें तो ताज्जुब है उनकी ये बात कि आइदा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मट्टी होंगे और क्या हम एक नई पैदाइश में होंगे। लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया, कहा कि हम मट्टी हो जाएंगे तो फिर भी दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये ताज्जुब तो पहली उम्मतें भी करती रही हैं। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ। व उलाइकल अगलाल, और यही लोग हैं कि तौक होंगे उनके गर्दनों में। व उलाइक अस्हाबुन नार, यही दोज़खी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। व यस्तअजिलूनक बिस्सय्यति क़ब्ल अल हसना, और वो आपसे जल्दी तलब करते हैं बुराई, अजाब, भलाई से पहले। वो कहते हैं कि हमें अजाब दे दो, भलाई से पहले पहले हमें अजाब दे दो, मतलब ये कि हमारे ऊपर अजाब को मुसल्लत कर दो। वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात, और गुजर चुकी हैं उनसे पहले अजाब की कई सारी मिसालें। व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, और बिलाशुबा आपका जो रब है अलबत्ता मग़फ़िरत वाला है लोगों के लिए उनके जुल्म के बावजूद। बंदे अल्लाह के साथ जुल्म करते हैं, अल्लाह फिर भी यानी उनके जुल्म के बावजूद भी लोगों को मुआफ करता है।
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ آپ کا جو رب ہے البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی؟ یعنی لوگوں نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی نشانی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ وہ نشانیاں جن نشانیوں کا وہ خود سے مطالبہ کرتے تھے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انما انتا نذیر، اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، تو آپ بھی اس قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے، یعنی پیٹ میں جو بھی اٹھاتی ہے، کل انثی، ہر مادہ، یعنی ہر مادہ جو اپنے آ، پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ عورت کی صورت میں ہے، وہ بکریوں میں، جانوروں میں، یعنی جس کی بھی پیٹ میں کوئی چیز ہے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو کچھ کم کرتے ہیں رحم اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، یعنی بچہ بڑا ہوتا ہے یا بچہ تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا اور ظاہر کا، اور وہ بہت بڑا ہے، بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القولا، جو کوئی آہستہ کہے بات کو، ومن جہر بھی، اور جو اس بات کو بآواز بلند کہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو کوئی چھپنے والا ہے رات کے اندھیرے میں، وسارب بالنہار، اور جو چلنے والا ہے دن کی روشنی میں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ لہو معقبات، اس انسان کے لیے باری باری آنے والے ہیں فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من بین یدیہ، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس نعمت کو کسی قوم، جو کسی قوم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ خود بدل لیں، ما بانفسہم، اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، لوگ اپنی حالت کو خود بدلتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِن، تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً، اور امید دلانے کے لیے، یعنی آسمان سے جو بجلی نظر آتی ہے بارش سے پہلے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی پیدا کرتا ہے بھاری بادل، بارش کو پیدا کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے گرج، بحمدہ، اس کے حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی، من خیفتی، اس کے خوف کی وجہ سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر پہنچاتا ہے، یعنی ان بجلیوں کو گراتا ہے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، اور کافر جو ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال، اور وہ بہت ہی قوت والا۔ لوگوں نے اللہ کی قوت کے بارے میں اعتراض کیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا خالق، مالک میں ہوں، آسمان سے بجلیوں کو پیدا کرنا، کڑک کو پیدا کرنا، پھر بارشوں کو برسانا، سب میرے اختیار میں ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکارنا ہے سچا، پکارنا جو ہے وہ بھی صرف اللہ کو ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں وہ مشرک پکارتے ہیں اس اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں وہ جواب دیتے ان کو کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الماء، مگر جیسے کوئی شخص پلانے والا ہو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی پہنچے اس کے منہ میں، وما هو ببالغیہ، حالانکہ نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس کے منہ تک، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافر پکارنا کافروں کا مگر گمراہی میں۔ یہ کافر جو اللہ سے پکاریں گے نا، تو اللہ فرماتے ہیں جیسے جیسے کوئی بندہ اپنے ہتھیلیاں پانی کی طرف آ، کرتا ہے، دراز کرتا ہے، اور پھر وہ چونکہ ان ہتھیلیوں کو اوپر نہیں لے کے آ رہا، تو وہ ان کے منہ میں کسی صورت پانی نہیں جا سکتا، ایسے ہی کافر جو ہیں وہ جتنی مرضی دعائیں کر لیں، اللہ کے ہاں نہ ان کی دعائیں کوئی پہنچتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو ان کی دعاؤں سے کوئی سروکار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے جو کچھ بھی چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طَوْعًا وَكَرْهًا،
یعنی خوشی سے اور ناخوشی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز سجدہ کرتی ہے، بھلے وہ اس پہ خوش ہے بھلے اس پہ وہ خوش نہیں ہے۔ تو جتنی اللہ کی چیزیں ہیں، یعنی بڑی سے بڑی چیزیں لے لیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لے لیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طوعا وظلالهم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام، یعنی صبح اور شام ان کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورج بھی اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے، یہ چاند بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، جیسے ہی یہ طلوع ہوتا ہے اور جیسے ہی یہ غروب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے سجدہ کرنے کی اجازت بھی لیتے ہیں۔ یہ سورج ہر روز اللہ سے نکلنے کی اجازت لیتا ہے، یعنی سورج مشرق سے جب نکلتا ہے اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں تو نکلتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا یہ اجازت مانگے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ قل کہہ دیجئے من ربکم من رب السماوات والارض، کون رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا؟ کہہ دیجئے اللہ ہی آسمان اور زمین کا رب ہے۔ قل کہہ دیجئے فتخذتم من دونی اولیاء، کیا تم نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا ایسے حمایتی، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو نہیں اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے کسی بھی نفع کا اور نہ نقصان کا۔ قل کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی کافر مسلمان برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہوتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھ ایسے شریک، خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، کخلق ہی اس اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک اس لیے بنائے ہیں کہ تمہارے معبودوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ لوگ پیدا کر رکھے ہیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان پر، یعنی تم کہہ دو کہ آدھی زمین آدھے لوگوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور آدھے کے پیدا کرنے والے ہمارے معبود ہیں، بس یہ کہ مشابہت میں ان کی پیدائش کرنے میں نا متشابہ ہو گئے ہیں، یعنی اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے معبودوں نے جن کو پیدا کیا وہ کون ہے، یعنی لوگ خلط ولط ہو گئے ہیں۔ ویسے یہ کہ ہمارے معبود بھی پیدا کرنے والے ہیں، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ قل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ بہت ہی زیادہ وہ یکتا ہے اور القہار نہایت ہی غالب ہے۔ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، برسایا آسمان سے پانی، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، تو بہہ پڑی اس سے وادیاں اپنے اندازے کے ساتھ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَ، پھر اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ ابھرا ہوا، وَمِمَّا، اور ان چیزوں سے بھی، یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ، کہ وہ تپاتے ہیں انہیں آگ میں تلاش کرنے کے لیے، حلیۃ زیور، او متاع یا سامان، زبد مثلہ، اس رواں جھاگ کی مانند، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو۔ اللہ نے نا جھاگ کی مثال ذکر کی ہے، جھاگ کی مثال حق اور باطل کے ساتھ، یعنی پانی جو ہوتا ہے نا وہ حق ہے، اور اس کی جو اوپر جھاگ ہے وہ کیا ہے؟ باطل۔ ایسے ہی باطل کی مثال ہے، باطل بسا اوقات اوپر اوپر تو رہتا ہے، دو نمبر چیزیں بسا اوقات اوپر تو رہتی ہیں، اور بسا اوقات ان کو ظاہری طور پہ غلبہ بھی مل جاتا ہے، جیسے جھاگ بسا اوقات پانی کو ویسے چھپا دیتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور پیچھے صرف اور صرف حق رہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باطل جتنی بھی کوششیں کر لے، وقتی طور پہ اس کو فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی جو فائدہ ہے نا وہ ہمیشہ حق کو ہی رہے گا۔ تو جہاں جہاں باطل غالب ہے دنیا میں، ایک وقت آئے گا کہ وہاں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حق پہنچے گا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، تو جو جھاگ ہے نا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ چلا جاتا ہے خوش ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو فائدہ دیتی ہے چیز لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرتی ہے، یعنی جھاگ جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہے، البتہ پانی فائدہ مند ہے، لہذا پانی باقی رہتا ہے، جھاگ خشک ہو جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کے لیے، اپنے رب کا حکم بھلائی ہے، والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا، کہ نہیں قبول کیا انہوں نے اس کے لیے، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر بے شک ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، اور اس کے مثل یعنی ڈبل بھی، معہو، اس کے ساتھ، لفتدوا بھی، تو وہ ضرور بدلے میں دیں گے اسے، اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
अफमन यालमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, क्या फिर वो शख्स जानता है ये बात कि यकीनन जो कुछ नाजिल किया गया है आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से वो हक है। कमन हुआ आमा, उस बंदे की तरह हो सकता है जो अंधा है। इन बेशक नसीहत हासिल करते हैं अकल वाले ही, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, वो लोग जो पूरा करते हैं अल्लाह के वादे को, वला यनकुसून मीसाक, और नहीं वो तोड़ते पुख्ता वादे को, वल्लज़ीना यसिलून, और वो लोग जो मिलाते हैं, माँ उस चीज़ को अमर अल्लाह बिही, अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसकी बाबत के उसे मिलाया जाए, यानी रिश्तेदारी को मिलाते हैं। वयख्शौन, और वो डरते हैं अपने रब से, वयखाफून सूअल हिसाब, और वो डरते हैं बुरे हिसाब से। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम, और वो लोग जो ने सब्र किया अपने अल्लाह की, अपने रब की रजामंदी को तलाश करने के लिए, वाक़ामुस्सलाह, नमाज कायम की, और उसमें से खर्च किया जो हमने उन्हें दिया है, सिर्रन व अलानिया, पोशीदा तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर भी। यदरऊन बिल हसरति सय्यिआ, वो दूर करते हैं अच्छाई के साथ बुराई को। उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये लोग हैं कि उनके लिए आखिरत का अंजाम है, यानी बेहतरीन अंजाम है। जन्नत अदनिन, बागात हमेशगी के लिए, हमेशा रहने वाले। यदखुलूनहा, वो उसमें दाखिल होंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो भी नेक हुए उनके बाप दादा में से और उनकी बीवियों में से, उनकी औलाद में से। फरिश्ते दाखिल होंगे उन पर जन्नत के हर दरवाजे से। सलामुन, और वो कहेंगे सलामती हो तुम पर इस वजह से कि तुमने सब्र किया है। फनिअमा उक़बद्दार, तो क्या ही अच्छा अंजाम है सब्र करने वालों का, अंजाम है आखिरत का। इसका मतलब ये कि साबिर जो बंदा होता है ना, उसको जन्नत अल्लाह ताला देंगे। वल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि, और वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के वादे को, मिन बादि मीसाकी, उसको पुख्ता करने के बाद। वयक़तऊन, और वो काट देते हैं, माँ उस चीज़ को अमर अल्लाह बिही, कि अल्लाह ने हुक्म दिया उसकी बाबत के उसे मिलाया जाए। वयुफ़सिदून फिल अर्दि, वो ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। उलाइका, ये लोग हैं, हुमुल लानत, उनके लिए लानत है, वलहुम सूउद्दार, उनके लिए आखिरत का बुरा घर है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाह कुशादा करता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहे। वयक़दिरु, वो तंग करता है जिसके लिए चाहे। वफ़रिहू बिल हयात दुनिया, और वो काफिर इतराते हैं दुनियावी जिंदगी पर। वमल हयात दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, और नहीं है दुनियावी जिंदगी आखिरत के मुकाबले में मगर बहुत थोड़ा फायदा। वयक़ूलुल्लज़ीना, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, क्यों नहीं नाजिल की गई आप पर कोई बड़ी निशानी अपने रब की तरफ से। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशा, बेशक अल्लाह ताला गुमराह करता है जिससे चाहता है। वयहदी, और वो हिदायत देता है अपनी तरफ जो उसकी तरफ रुजू करे। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और मुतमइन होते हैं उनके दिल अल्लाह के जिक्र के साथ। अला बिज़िक्रिल्लाहि, आगाह रहो, अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिल मुतमइन होते हैं। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। व अमिलुस्सालिहात, उन्हें अच्छे अमाल किए। तूबा, उनके लिए राहत है। व हुस्न मआब, और उनके लिए अच्छा ठिकाना है। कज़ालिका अरसलना फी उम्मतिन, इसी तरह हमने भेजे, इसी तरह हमने आपको भेजा एक उम्मत में। कद खलत मिन कबलिहा उममुन, तहकीक गुजर चुकी है इससे पहले कई सारी उम्मतें। लिततलुआ अलैहिम, ताकि आप पढ़े उन पर। अल्लज़ी, वो कुरान मजीद, औहैना इलैका, जो हमने आपकी तरफ वही किया है। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो कुफर करते हैं रहमान के साथ। कुल, कह दीजिए, हुआ रब्बी, वो मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वही। अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैंने भरोसा किया है। वइलैहि मताब, और उसी की तरफ मेरा लौटना है। वलौ अन्ना कुरआनन, और अगर बेशक कुरान होता, सुयिरत बिहिल जिबाल, कि इसके जरिए पहाड़ चलाए जाते, यानी कुरान के जरिए पहाड़ चलाए जाते। औ कुत्तिअत बिहिल अर्द, या कता की जाती इसके जरिए जमीन, यानी कुरान के जरिए जमीन के टुकड़े कर दिए जाते। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, या कलाम किए जाते इसके जरिए मुर्दे, यानी ये कुरान के जरिए मुर्दे बोलना शुरू हो जाते, तो फिर भी ये लोग आपकी बात ना मानते। बल लिल्लाहिल अम्र जमीआ, बल्कि अल्लाह ही के लिए है सारे के सारा इख्तियार। अफलम यही असिल लदीना, फिर क्या अभी तक नहीं जाना उन लोगों ने जो ईमान लाए, कि अल्लाह यशाअल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता तो अलबत्ता हिदायत दे देता सारे के सारे लोगों को। वला यज़ालुल्लज़ीना, और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया। तुसीबुहुम बिमा सनअू कारिआ, पहुंचेगी उन्हें इस वजह से जो उन्होंने किया सख्त आफत। औ तहुल्लु करीबन, या उतरेगी करीब उनके घरों के
हत्ता याति वअदुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाएगा। इन अल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला वादे की खिलाफ वर्दी नहीं करता। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता तहकीक इस्तेहज़ा किया गया रसूलों के साथ आपसे पहले भी। फ़अमलैतु लिल्लज़ीन कफ़रू, तो मैंने मोहलत दी उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। फ़कैफ़ कान इक़ाब, फिर कैसा शदीद अंजाम हुआ, कैसा शदीद था मेरा अज़ाब। अफ़मन हुवा क़ाइमुन, फिर क्या वो ज़ात के वो निगहबान है, अला कुल्ली नफ्सिन, हर नफ्स पर, बिमा उसके साथ जो कसब, जो उसने कमाया, उस बंदे की तरह हो सकती है। वजअलू लिल्लाहि शुरका, और जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बनाए, यानी एक वो जो एक ज़ात को मानने वाले और एक शरीक होने वाले, शरीक बनाने वाले अल्लाह के साथ, क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? कुल कह दीजिए आप उनके नाम लो। अम तुनब्बिऊनहु, क्या तुम खबर देते हो उस अल्लाह को, बिमा उसकी, ला यालम फिल अर्ज़ि वला अम बिज़ाहिर मिनल कौल, के नहीं जानता ज़मीन को, अम या बिज़ाहिर मिनल कौल, तुम शरीक ठहराते हो ज़ाहरी लफ्ज़ के एतबार से। बल ज़ुय्यिनल कफ़रू, बल्कि मुज़य्यन कर दिया गया उन लोगों जिन्होंने कुफ़र किया, उनका मकर। वसुद्दू अन सबीलिल्लाहि, और वो रोके गए अल्लाह के रास्ते से। वमन युद्लिल्लाहु, और जो गुमराह करे, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहु मिन हाद, तो नहीं है उसके लिए कोई रहनुमाई करने वाला। लहुम अज़ाबुन फिल हयाति दुनिया, उनके लिए अजाब है दुनिया की ज़िंदगी में। वाला अज़ाबुल आखिरति अशक, और अलबत्ता आखिरत का जो अजाब है वो इंतहाई सख्त है। वमा लहुम मिन अल्लाहि मिन वाक, और नहीं है उनके लिए अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला। मसलुल जन्नतिल्लती, मिसाल उस जन्नत की जिसका वो वादा दिए गए हैं, अलमुत्तकीन, अलमुत्तकून, मुत्तकी लोग, वो जन्नत कैसी है? तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके नीचे से नहरें बहती हैं। उकुलुहा दाइमुन, उसके फल दायमी है, यानी मौसमी फल नहीं है बल्कि दायमी है। वजिल्लुहा, और उसका साया भी दायमी है। तिल का उक़बल लदीना, ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। व उक़बद्दार, और अंजाम काफिरों का अंजाम अन्नारु, आग है। वल्लदीना आतीनाहुमुल किताब, और वो लोग हमने उनको किताब दी। यफरहूना, वो खुश होते हैं इस कुरान मजीद के साथ। उनजिला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। वमिनल अहज़ाबी, और ग्रोहों में से कुछ वो भी हैं जो इसका इनकार करते हैं, इसके बाज़ अहकाम का। कुल कह दीजिए, इन्नमा उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है कि अन आबुदल्लाह, के मैं इबादत करूँ अल्लाह ताला की। वला उशरिक बिही शैया, और मैं वला उशरिक बिही, और ना मैं शरीक ठहराऊँ उसके साथ किसी चीज़ को भी। इलैहि अदउ, उसी की तरफ मैं बुलाता हूँ। व इलैहि मआब, और उसी की तरफ मेरी वापसी है। व कज़ालिक अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, और इसी तरह हमने कुरान मजीद नाज़िल किया अरबी ज़ुबान में। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आप पैरवी की आपने उनकी ख्वाहिशात की, बाद इसके कि आपके पास इल्म आ गया है, मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन, नहीं होगा आपके लिए अल्लाह के अज़ाब से कोई भी हिमायती, वला वाक़, और ना ही कोई बचाने वाला। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता तहकीक हमने भेजे कई सारे रसूल आपसे पहले। वजअलना लहुम ज़ुर्रियतन, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, और हमने बनाई उनकी बीवियां भी और औलाद भी। जो लोग कहते थे कि नबी फरिश्ता क्यों नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं आपसे पहले जो रसूल थे ना, उनकी भी बीवियां थीं और उनकी भी औलाद थी। फरिश्तों की ना कोई बीवियां हैं और ना उनकी वैसे औलाद की सूरत है जैसे हमारी है। तो वो भी इंसान थे और मर्द थे, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को भी वैसे ही भेजा। वमा कान रसूलिन, और नहीं है इख्तियार किसी रसूल के लिए कि अन याती अभी आयत, इनके वो कोई निशानी मौजज़ा ले आए, मगर अल्लाह के हुक्म के साथ। लिकुल्ली अजलिन किताब, हर मुकर्रा वादे के लिए लिखा हुआ एक वक्त है। यमहुल्लाहु मा यशा, मिटाता है जो अल्लाह चाहता है। वयुस्बितु, और साबित रखता है जो अल्लाह चाहता है। यानी कुछ अहकाम अल्लाह ने पहले फ़र्ज किए, बाद में वो ख़त्म कर दिए, तो लोगों ने जब एतराज़ किए तो अल्लाह ने कहा अल्लाह जिस मसले को चाहता है साबित रखता है, जिसे चाहता है मिटा देता है। वाइंदहु उम्मुल किताब, और उसी के पास असल किताब है। व इम्मा नुरियन्नका, और अगर हाँ हम आपको दिखाएं बादल्लदी, बाद वो अजाब के हम वादा करते हैं, औ नतवफ़यन्नका, या हम आपको वफ़ात दे दे, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो सिर्फ पहुंचाना, तो आप पर सिर्फ पहुंचाना है। व अलैनल हिसाब, और हिसाब लेना हमारे ऊपर है। अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा, कि हम चले आते हैं ज़मीन को, इससे कम करते हैं, मिन अतराफिहा, उसके अतराफ से। ज़मीन जो है ना, ये अतराफ से कम होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि काफिर जो है ना, पहले पूरी जमीन में फैले हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता काफिर कम होते जा रहे हैं, काफिरों की जमीन कम होती जा रही है
اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے تعداد کے اعتبار سے پہلے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم کرتا ہے، نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق تدبیریں اختیار کی انبیاء کے خلاف لوگوں نے اس سے پہلے بھی، فللہ المکر جمیعا، تو ساری کی ساری جو تدبیر ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر نفس، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب جان لیں گے کافر بھی، لمن عقبت دار، کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدہ، تمہاری گواہی نہیں مجھے چاہیے، اللہ رب العالمین کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص بھی کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے، جو بھی کتاب کو مانتا ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے سچا رسول ہوں۔ سورۃ ابراہیم مکی صورت ہے، اس میں جو اس کا خاص موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو نہایت غالب ہے، خوب قابل تعریف ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی طرف ہے کہ وہ ذات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت قسم کے عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، بے شک وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اسی کی قوم کی زبان میں۔ اللہ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے، مقامی جو لوگ تھے ان کی زبان میں اس نبی کو بھیجا، لیبین لہم، تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت ہی زیادہ زبردست، بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات معجزات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یہ کہ تو نکال اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد دلا اللہ رب العالمین کے احسانات، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے ہیں وہ احسانات ان کو یاد کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکرہم علیکم، جو تمہارے اوپر ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون کون تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تم کو سخت قسم کا عذاب، ویذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیاں، وفی ذالکم، اور اس میں ابتلا تھی اور اس میں آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے، بہت بڑی اس میں تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، یعنی تمہارے بیٹوں کو زندہ فوت کر دینا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھنا، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آگاہ کر دیا تھا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، انتم، تم بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں موجود ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر تم کفر کرنا شروع کر دو، صرف تم بھی نہیں بلکہ جو بھی دنیا میں موجود ہے ہر کوئی ناشکرہ بن جائے، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بہت بے پرواہ ہے، نہایت قابل تعریف ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں تمہارے پاس آئی، نبأ الذین من قبلکم، خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، جو قوم نوح ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم،
عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم ان لوگوں کی جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم نہیں جانتا انہیں کوئی بھی الا اللہ سوائے اللہ کے، جاءتہم رسل بالبینات ان کے پاس آئے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم تو انہوں نے لٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، یعنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لی، کہا کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم نہیں مانتے اس چیز کو کہ بھیجے گئے ہو تم جس کے ساتھ، وانا اور بے شک ہم لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس سے تدعوننا کہ تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، قالت رسلہم کہا ان کے رسولوں نے، اف اللہ شکن کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں تمہارے لیے بخش دے تمہارے گناہ، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور تمہیں مہلت دے ایک مقررہ مدت تک، قالوا انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے ہی، تریدون تم چاہتے ہو کہ ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو اس سے کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین تو تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آؤ، تم اپنی باتوں سے ہی ہمیں باپ دادا کے دین سے تو نہیں روک سکتے، کو بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات لے کر کے آؤ، قالت کہا کہ لہم انہیں ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم نہیں ہے ہم مگر بشر تمہارے جیسے ہی، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی تمہارے جیسے ہی بشر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نبوت نبوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی تو ہم تم سے تھوڑے سے خاص ہو گئے ہیں، وما کان لنا اور نہیں ہمارے اختیار میں کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے کے آئیں، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن، وما کان لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، یعنی کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وقد ہدانا حالانکہ تحقیق اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، سبلنا ہمارے ہدایت کی کے راستوں کی طرف، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم نے ہمیں ایذا دیتے ہو تکلیف دیتے ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون اور اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، لرسلہم اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا یا تم واپس آ جاؤ ہمارے دین میں، فاوحى الیہم ربہم تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، ولا نسکننکم اور ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے اس زمین میں من بعدہم ان کے بعد، یعنی ہلاک ہونے والی قوم کے بعد ہم تمہیں زمین میں جگہ دیں گے، ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے ہے، خافہ جو ڈرا مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید اور وہ ڈر گیا میری وعید سے، واستفتحوا انہوں نے فتح طلب کی، وخاب کل جبار عنید اور ناکام ہوا ہر سرکش اور ہر عناد رکھنے والا، من ورائہ جہنم اس کے آگے جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید اور وہ پلایا جائے گا پانی جہنمیوں کی پیپ سے، یتجرعہ وہ فوری طور پہ اس پانی کو نہیں پی سکے گا بلکہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ اور نہیں قریب کہ وہ حلق سے اتار سکے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ اور موت آئے گی من کل مکان ہر جگہ سے، وما هو بمیت اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی موت ہر طرف سے آنے کا مطلب یہ نہیں، مطلب موت کے آثار ہوں گے، موت جیسی مشقتیں اور تکلیفیں ہوں گی لیکن بندہ مرے گا نہیں، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غلیظ اور اس عذاب سے آگے عذاب ہوگا نہایت سخت، مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالهم ان کے اعمال کرماد اشتدت اس راک کی مانند ہیں، اشتدت کے سخت چلی اس راک پر ایک ہوا، فی یوم عاصف آندھی والے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء نہیں وہ قدرت رکھیں گے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمایا ہے کسی چیز پر، کافروں کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایسے جیسے کوئی آندھی آئے اور ہر چیز کو لے کر کے اڑ جائے، ایسے ہی کافروں کے جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، ذالک هو الضلال البعید یہی گمراہی ہے بہت دور کی، الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ خلق السماوات والارض کہ اللہ رب العالمین نے بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، ان یشاء یذھبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہیں فوت کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید
اور لے آئے مخلوق ایک نئی. وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کام اللہ پر کچھ بھی مشکل. وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے. فقال الضعفاء، تو کمزور لوگ کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے دنیا میں، انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہاری بندگی کرتے تھے، تمہارے سامنے سجدہ کرتے تھے، تمہارے کہنے پہ نظر و نیاز چھوڑ دیتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم دور کر سکتے ہو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، یعنی ہمارا عذاب دور کر سکتے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی نا تو تمہیں بھی ہدایت دے دیں گے. مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا تو تمہیں بچا لیں گے، یعنی نہ تم اس عذاب سے بچ سکتے ہو نہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں گے. سواء علینا، پھر برابر ہے ہمارے اوپر، اجزعنا ام صبرنا، ہم جزا فضا کریں، روئیں چیخیں چلائیں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ. یعنی آپ ہماری بندگی کرتے تھے، ہم آپ کے معبود بنے ہوئے تھے، دونوں جہنم کے اندر ہیں. اب یہاں پہ روئیں چیخیں چلائیں گلے شکوے کریں یا صبر کریں، یہاں سے ہم نہیں نکلنے والے. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کرے یہ ہمیں دنیا میں شیطان کی یہ والی بات سمجھ آ جائے. شیطان وہاں جا کے کہے گا کہ ایک وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وہ وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا تھا، اس نے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تمہارے وعدے کے ساتھ خلاف ورزی کی ہے. وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی بھی غلبہ، الا ان دعوتکم، میں نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی گناہ نہیں کروائے تھے، الا ان دعوتکم، میں نے آپ کو بلایا تھا اور تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت نہیں کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. یعنی اس میں بے وقوفی تو تم لوگوں نے کی نا، میں نے تو صرف آپ کو دعوت دی، آپ نے مان لی. ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو. یعنی نہ تم میرے اس وقت اللہ کے عذاب سے بچا سکتے مجھے، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اس سے پہلے، مجھے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک ظالم ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان اچھے اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ. تحیتہم فیہا سلام، ملاقات کے وقت ان کی دعا ان میں سلام ہوگی. الم تر کیف ضرب اللہ، کا نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال، کلمتن طیبتن، پاکیزہ کلمے کی. یعنی جو پاکیزہ کلمہ جو ہم بولتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ان کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی مانند ہے. اصلها ثابت، اس کی جڑ انتہائی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوتی ہیں. تؤتیک اکلها کل حین باذن ربها، وہ درخت لاتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. یعنی جو اچھی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو بندہ وہ مضبوط ہوتا ہے اور ہر کسی کو ہر وقت فائدہ دے رہا ہوتا ہے، جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی، یعنی گندے جملے کی، کفریہ اور شرکیہ جو عقائد پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. کشجرۃ خبیثۃ، وہ ان کی مثال ہے ناپاک درخت کی، اجتثت من فوق الارض، کہ اکھیڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے ہی. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کیا. بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کیا، یعنی ایمان کو تبدیل کیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور جا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا، جہنم یصلونہا، ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم میں وہ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور وہ بہت برا ہے ٹھکانہ. وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کے راستے سے. قل، آپ کہہ دیجئے،
तमत्तऊ, तुम फायदा उठाओ दुनिया में, फ़इन्न मसीरकुम मिनन नार, तो बेशक तुम्हारी जो वापसी है वो आग की तरफ है। कुल कह दीजिए li इबादी, मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए हैं, वकीमुस्सलात, और नमाज कायम करेंगे, नमाज, और वो खर्च करें उसमें से हमने उन्हें रिज़्क दिया है, सिर्रन व अलानिया, पोशीदा तौर पर और एलानिया तौर पर, कबल इसके कि उनके पास ऐसा अजाब आए, ला बैउन फीही वला खिलाल, नहीं खरीदो फरोख्त होगी उसमें और ना ही कोई दोस्ती उसमें काम आएगी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। व अनज़ल मिनस समाइ माअन, और उसने नाज़िल किया आसमान से पानी। फ़अख़रज बिही मिनस समराति, फिर निकाले उस पानी के ज़रिए फलों से रिज़्क़ तुम्हारे लिए। व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्का, और उसने ताबे की तुम्हारे लिए कश्तियों को, ताकि तुम समंदर में, ताकि वो चलें समंदर में उस अल्लाह के हुक्म से। व सख़्ख़र लकुमुल अनहार, और उसने तुम्हारे लिए नहरों को ताबे किया। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर दाइबैन, और उसने ताबे कर दिया तुम्हारे लिए सूरज और चांद को, दाइबैन, इस हाल में कि दोनों बराबर चल रहे हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और उसने ताबे कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन को। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमु, और उसने तुम्हें दी हर चीज कि तुमने सवाल किया उससे। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तुम उन्हें गिन नहीं सकते। इन्नल इंसान ज़लूमुन कफ़ार, बिलाशुबा इंसान अलबत्ता बहुत बड़ा जालिम, निहायत न शुक्रा है। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब याद करो जब इब्राहीम ने कहा था, रब्बी ए मेरे रब, इजअल हादल बलद आमिना, तू बना इस शहर को अमन वाला, वजनुबनी, और दूर कर मुझसे और मेरी औलाद से, अन नाबुदल असनाम, के हम बुतों की इबादत करें। रब्बी ए मेरे रब, इन्नहुन्ना अदल्लन कसीरम मिनन नास, बिलाशुबा उन्होंने गुमराह किए हैं बहुत सारे लोग। फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, फिर बेशक, चुनाचे जिस शख्स ने मेरी पैरवी की वह मुझसे है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बेशक तू बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, रहम करने वाले हैं। इब्राहीम ने यह नहीं कहा कि जिसने मेरी फर्मा बरदारी की वो मेरे से है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू उसको जहन्नम में भेज दे, बल्कि कहा कि जिसने मेरी नाफरमानी की तो बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, बेशक मैंने बसाई है अपनी औलाद, बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अन, ऐसी वादी में कि नहीं है खेती, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर काबा के नज़दीक कोई खेती नहीं है, यहाँ तक कि कोई पानी नहीं था। और अल्लाह मैंने इनको यहाँ पे इसलिए बसाया है, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, फजअल अफइदतम मिनन नास, तो ताकि तू लिहाजा इनके कर दे लोगों के दिल इनकी तरफ मायल। मैंने काबतुल्लाह के पास अपने घरों को बसाया है ताकि ये नमाज पढ़ें। तो रिहाइश लेने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि पास पार्क मौजूद है, पास हॉस्पिटल मौजूद है, या फलां चीज़, बल्कि ये देखना चाहिए कि वहाँ मस्जिद मौजूद है कि नहीं, ताकि हम और हमारी औलादें जो हैं वहाँ पे नमाज पढ़ सकें, और अल्लाह इनके लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत को डाल दे, और इन्हें रिज़्क दे फलों से, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र अदा कर सकें, ताकि तेरा वो शुक्रिया अदा कर सकें। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका तअलमु मा नुख्फी, बेशक तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शै, और नहीं छुपती अल्लाह से कोई चीज़ ज़मीन में और ना ही आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक, जिसने अता किए मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माईल और इसहाक। इन रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब बहुत ज़्यादा सुनने वाला है दुआ को। रब्बी, ए मेरे रब, इजअल्नी मुकीमस्सलाह, मुझे नमाज कायम करने वाला बना, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी। रब्बना तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब, तू दुआ कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली, ए मेरे रब, तू बख्श दे मुझे, मेरे वालिदैन को भी और मोमिनों को भी, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, हरगिज़ गुमान न करें कि अल्लाह गाफिल है जो जालिम अमल करते हैं। जालिम ये ना समझें कि हमारे जुल्म का अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता ही नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम, बेशक वो उन्हें मोहलत देता है उस दिन, तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, के फटी की फटी रह जाएंगे उसमें आंखें। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम, वो दौड़े चले आएंगे मैदान महशर की तरफ। मुक़निई रुऊसिहिम, अपने सरों को उठाए हुए। ला यरतद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम, नहीं लौटेगी उनकी तरफ उनकी निगाह। वह अफीदतुहुम हवा, यानी आंखें क्या खुली की खुली रह जाएंगी, और उनके जो दिल हैं वो अकल और शऊर से खाली हो जाएंगे। वह अनज़िरिन्नास, आप डराएं उन लोगों को, यौम यातीहिमुल अज़ाब, जिस दिन आएगा उनके ऊपर अज़ाब। फ़यक़ूलुल्लज़ीना, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, रब्बना, ए हमारे रब,
अखिरना इला अजरिन करीब, मोहलत दे हमें एक करीब मुद्दत तक, नुजिब दावत का, हम तेरी दावत कबूल करेंगे, वनत्तबिर रसुल, और रसूलों की हम पैरवी करेंगे। अवलम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, अवलम तकून अक़सम तुम मिन कब्लु, क्या नहीं थे तुम कस्में खाते इससे पहले, वमा लकुम मिन जवाल, और तुम्हारे लिए कोई जवाल नहीं है, वसकन तुम फी मसाकिन लदीन ज़लमू, और तुम आबाद थे उन घरों में जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर, वतबय्यन लकुम, और वाज़े हो गया तो तुम्हारे लिए, कई फ़अलना बिहिम, कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया। यानी तुम्हारे से पहले वो कौमें थी जिनके ऊपर हमने अजाब भेजा, उनके बाद हमने तुम्हें वहां पे बसाया, तुम सब बातों को जानते थे। वज़रबना लकुमुल अमसाल, और हमने तुम्हारे लिए बहुत सी मिसालें बयान की। वक़द मकरू मकरहुम, और तहकीक उन्होंने मकर किए थे अपने मकर, व इंदल्लाहि मकरुम, अल्लाह के यहाँ उनके मकर हैं, व इन का न मकरुहुम, और न थे उनके मकर, लितज़ूल मिनहुल जिबाल, के हिल जाते उसके मकरों की वजह से पहाड़। फला तहसबन्नल्लाह, आप हरगिज गुमान न कीजिए, मुखलिफ वादिही, अल्लाह को, कि वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला है, रसूलहू, अपने रसूलों से, अल्लाह ने जो अपने रसूलों के साथ वादे किए हैं वो बरहक हैं। इन अल्लाह अजीज़ुन इंतकाम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही गालिब इंतकाम लेने वाला है। यौम तुबद्दलुल अर्दु, जिस दिन बदल दी जाएगी ये ज़मीन, गैरल अर्दी, किसी और ज़मीन के साथ, आसमान भी, वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और सामने होंगे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के, जो अकेला है, अल कहार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वतरल मुजरिमीना, आप देखेंगे मुजरिमों को, यौमाइदिन, उस दिन, मुकर्रनीन फिल अस्फाद, वो जकड़े होंगे जंजीरों में, सराबिल हम, उनकी कमीज़ें जो हैं, मिन कतरान, गंधक की होंगी, वतक्शा वजूहहुम नार, और ढांपती होगी उनके चेहरों को आग, लियज्ज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन बिमा कसबत, ताकि बदला दे अल्लाह हर नफ्स को उस अमल का जो उसने कमाया। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बिलाशुबह अल्लाह ताला बहुत ही जल्द हिसाब लेने वाला है। हादा बलागुल लिन्नास, ये पैगाम है, यानी कुरान मजीद लोगों के लिए, वलियुनदिरू, और ताकि वो लोग डराए जाएं इस कुरान मजीद के ज़रिए, वलियअलमू, और ताकि वो जान लें, अन्नमा हुआ इलाहुन वाहिदुन, कि सिर्फ वही अल्लाह है, माबूद है अकेला, वलियज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत हासिल करें अक्ल वाले। इस सवाल ये है, अल्लाह के ज़िक्र से क्या मुराद है, और ज़िक्र ख़फ़ी और ज़िक्र बिल जहर किसे कहते हैं। अल्लाह का जो ज़िक्र होता है, हर वो चीज़ जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करता है, वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है। तो ज़िक्र ख़फ़ी वो है जिसे हम पोशीदा तौर पे, यानी अपने मुंह में कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी अपने मुंह में, अपने सिर्री आवाज़ में। और ज़िक्र बिल जहर वो होता है जो यानी इंसान आवाज़ बुलंद ज़िक्र करता है। नमाज में जो हम ज़िक्र करते हैं वो ज़िक्र ज़िक्र ख़फ़ी होता है। और वैसे इंसान ज़ुबान के ऊपर कोई जुमले ले आए और ऊंची आवाज़ के साथ जिक्र करे, तो वो जिक्र बिल जहर है। अलबत्ता वो जो जिक्र बिल जहर है उसकी जो इज्तिमाई सूरतें हमारे यहाँ बन चुकी हैं, बाज़ मखसूस जो फ़िरक हैं उनकी तरफ से मसालिक हैं, खैर वो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला को दोनों तरह के जिक्र पसंद है, अलबत्ता जो सिर्री तौर पर जिक्र है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है।